الحمد للہ الحمد للہ الکثیر والصلاة والسلام على سمیع البصیر وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وعلماء اہل سنت اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاة والتسلیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاة کے بعد احباب عزیز وقار آج یکم ربیع النور شریف 1435 سن ہجری اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس حوالے سے ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے نور ہیں۔ مسلمانوں کا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کے متعلقہ جہاں یہ عقیدہ ہے کہ آپ اللہ جل شانہ کے نور ہیں اور نور ہونے میں بے مثال ہیں، وہیں مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ بشریت کا لباس پہن کے، بشریت کا لبادہ اوڑھ کے
تشریف لائے ہیں اور آپ کی بشریت بھی بے مثال ہے۔ جو شخص آپ کی نورانیت کا منکر ہو وہ بھی بد مذہب ہے، اور جو آپ علیہ السلام کی بشریت کا منکر ہو وہ بھی بد مذہب ہے، کہ دونوں کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے۔ غور کریں، سورہ المائدہ ہے، سورت کون سی ہے؟ آیت نمبر 15 کو ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لایا۔ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کون تشریف لایا؟ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ایک روشن کتاب اللہ کی طرف سے تمہاری طرف آئی۔ نور سے مراد سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات ہیں، اور کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یاد رہے، ہم اس آیت مبارکہ کی تفسیر چند عربی مفسرین کی زبان سے کر کے پھر اپنے مقصود کو حدیث سے پیش کریں گے۔ اس کائنات میں جو سب سے پہلا اس امت کا مفسر قرآن مشہور ہوا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، سرکار علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ سرکار کے حقیقی چچا حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کی تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے، جو آج بھی مارکیٹ میں موجود ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر کرتے ہوئے تفسیر ابن عباس میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 کی تفسیر کرتے ہوئے قد جاءکم من اللہ نور کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ عنہما قد جاءکم من اللہ نور رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے واضح لفظوں میں سرکار علیہ السلام کے صحابی نے تفسیر کی ہے، اور یہ وہ مفسر قرآن ہے جن کو قرآن کا علم رب سے لے کے دینے والے خود سرکار دو عالم ہیں۔ سرکار نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے اس کزن کو، چچا زاد بھائی کو، عبداللہ بن عباس کو علمہ الکتاب، یا اللہ قرآن کا علم عطا فرما دے۔ تو جو خود صحابی رسول ہو ان کو قرآن کا علم دلانے والا، تمام انبیاء کا سردار اور اللہ کا پاک پیغمبر ہو، اور صحابی رسول اس آیت کی تفسیر میں لکھیں کہ قد جاءکم من اللہ نور سے مراد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو پیچھے کوئی شک کی گنجائش ہے؟ غور کریں، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے۔ کسی بھائی کو شک ہے، جہاں تک یہ ہماری آواز پورے ورلڈ میں پہنچے گی انٹرنیٹ کے ذریعے، ہم ان تمام احباب کو جن کو ہماری اس بات سے شک، تردد، ڈاؤٹ ہے، ان سب کو یہ دعوت فکر دے رہے ہیں، ہماری نہ مانو، کم از کم صحابہ کی تو مان لو۔ آج بھی پوری کائنات میں تفسیر ابن عباس موجود ہے، آپ تفسیر ابن عباس میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 15 کی تفسیر میں صحابی رسول سرکار کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس نے تفسیر کیا کی ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں اس نور سے مراد سرکار دو عالم کی ذات ہے۔ اب بھی کوئی کہے نہیں جی وہ ہمارے جیسے ہیں، اس جیسا بے ایمان کوئی نہیں ہے، اس جیسا بے ایمان۔ یہ پہلی عربی تفسیر کا حوالہ میں نے پیش کیا، غور کریں۔ دوسری عربی تفسیر کا حوالہ ہے امام فخر الدین رازی، کتنا بڑا مفسر قرآن ہے، 32 جزوں پہ عربی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ جب اس آیت کی تفسیر پہ پہنچتے ہیں، امام رازی فرماتے ہیں ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اس آیت میں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ذات ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں وَبِالْكِتَابِ الْقُرْآنُ،
اور جو ادھر آیا وہ کتاب مبین، اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ غور کریں، تیسرا مفسر قرآن عربی زبان کا قال الامام محمد بن جریر الطبری یعنی بن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں تفسیر طبری میں، اے لوگوں قد جاءکم من اللہ نور سے مراد یعنی بن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کی ذات مراد ہے، سرکار دو عالم کی۔ چوتھا مفسر قرآن عربی زبان کا قال الامام السیوطی فی تفسیر الجلالین، یہ وہ امام ہے جس نے قرآن کی دو تفسیریں لکھی ہیں، ایک جلالین کے نام سے، ایک در منصور کے نام سے لکھی ہے، اور یہ خود سرکار کی بارگاہ میں کتنا پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ غور کرنا ہے، ایسے لوگوں کی تفسیر کے خلاف نظریات رکھنے والے نہ جانے اپنے آپ کو کیسا توحید پرست سمجھتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ایسا شخص انسانیت سے خارج ہے جو سرکار دو عالم کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے جیسا مسلمان کوئی نہیں، قرآن و حدیث یہ کہتی ہے ان جیسا بے ایمان کوئی نہیں ہے، ان جیسا۔ غور کریں، یہ وہ جلال الدین سیوطی ہے جن کو ایک روایت میں جاگتے ہوئے، میں نیند کی بات نہیں کر رہا، جاگتے ہوئے جلال الدین سیوطی کو ایک روایت میں سرکار علیہ السلام نے اپنا 70 مرتبہ، اور دوسری روایت میں جاگتے ہوئے جلال الدین سیوطی کو سرکار علیہ السلام نے اپنا 72 مرتبہ دیدار عطا فرمایا تھا۔ کیا ایسے لوگ بھی بھول گئے ہیں قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے؟ آج ہمیں کہا جاتا ہے تم نبی علیہ السلام کو اللہ کا نور مانتے ہو اس لیے معاذ اللہ تم مشرک ہو۔ میں پوچھتا ہوں 1450 سال کے مفسرین، صحابہ، اہل بیت، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، یہ تمام لوگ جو سرکار کو نور مانتے ہیں، صرف ہمیں ہی مشرک کہا جائے گا یا ان سب کو مشرک کہو گے؟ سب کو کہو گے تو پھر کائنات میں مسلمان کون بچے گا؟ جب صدیق اکبر بھی معاذ اللہ تمہارے مشرک ٹھہرے، فاروق اعظم بھی مشرک ٹھہرے، عثمان غنی بھی مشرک ٹھہرے، معاذ اللہ مولا کائنات بھی مشرک ٹھہرے، تو کائنات میں پھر مسلمان کون ہے؟ یہ انہی لوگوں کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ جلال الدین سیوطی کو سرکار نے 70 یا 72 مرتبہ کس حالت میں؟ جاگتے ہوئے اپنا دیدار عطا فرمایا، حالانکہ سرکار علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے کم و بیش 450-500 سال بعد میں یہ مفسر پیدا ہوا ہے۔ غور کریں، آج سے کوئی 950 سال پہلے کی بات ہے، اللہ کے محبوب نے ان کو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ آپ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، اس کی یہ جلالین وہ تفسیر ہے، دو بندی بھی کان کھول کے سنیں۔ اگر تم انصاف پرست ہو تو بتاؤ تم اپنے مدارس میں جلالین نہیں پڑھاتے؟ تمہارا اس وقت تک عالم کا الشہادت العالمیہ کا نصاب ہی پورا نہیں ہوتا جب تک کہ جلالین تمہارے مدرسوں میں نہ پڑھائی جائے۔ ہمارے مدرسوں میں بھی جلالین نصاب کے اندر شامل ہے، اور ان کے مدرسوں میں بھی جلالین شریفین نصاب میں پڑھاتے خود اسی کتاب کو ہیں، لیکن ان والے عقائد کسی کو بتاتے اسی جلالین کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ قد جاءکم من اللہ نور ہوا نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے لوگوں اس نور سے مراد سرکار کا نور ہے، اس نور سے مراد سرکار کا غور کریں۔ یہ 4 عربی مفسرین میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اگر لوگ کہیں کہ آپ ان سے زائد حوالے دیں، وہ بھی موجود ہیں عربی مفسرین کے، کیونکہ ہم نے احادیث سے بھی حوالہ جات پیش کرنے ہیں، تو ویسے تو صحابی رسول کا حوالہ ہی کافی ہے۔ عبداللہ بن عباس کی تفسیر کا حوالہ ہی کہ قد جاءکم من اللہ نور سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس نور سے مراد سرکار دو عالم کی ذات ہے، سرکار دو عالم کی کیا ہے؟ ذات ہے۔ غور کریں، ہم کوشش کریں گے قرآن سے جیسے ثابت کیا اسی طرح ہم احادیث سے ثابت کریں گے، اور احادیث سے ثابت کرنے کے بعد ان لوگوں کے گھر سے بھی گواہی پیش کریں گے کہ انہوں نے اپنی کتب میں بھی میرے سرکار کو نور لکھا ہوا ہے، میرے سرکار کو کیا لکھا ہوا ہے؟ غور کریں، آج ہم وہ روایت پیش کریں تو لوگ اس روایت پہ مختلف قسم کے اعتراضات رکھتے ہیں۔
میں پوچھتا ہوں تمہارے ہاں امام بخاری معتمد علیہ ہے, امام مسلم معتمد علیہ محدث ہے, امام احمد بن حنبل بھی معتمد علیہ محدث ہیں, تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ جس شخص کی استاد الاساتذہ حافظ الحدیث عبد الرزاق رضی اللہ عنہ, میں پوچھتا ہوں یہ ان تینوں محدثین کا استاد نہیں ہے؟ عبد الرزاق امام بخاری کا بھی استاد ہے, عبد الرزاق امام مسلم کا بھی استاد ہے, عبد الرزاق امام احمد بن حنبل کا بھی استاد ہے حدیث کے اندر. اور آپ نے اپنی کتاب حدیث کی کتاب کے اندر اپنے مصنف میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے جو ہم پڑھنے چلے ہیں, جو ہم حدیث پاک اس کے باوجود بھی کسی عقل کے پھرے کو سمجھ نہ آئے کہ امام بخاری کا استاد ہے, امام مسلم کا استاد ہے, امام احمد بن حنبل کا استاد, حافظ الحدیث ان کا لقب ہے. غور کریں, اتنا بڑا محدث جو محدثین کا بھی استاد ہے, جو محدثین کا بھی کیا ہے استاد ہے, وہ اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے. ہم پڑھنے چلے ہیں, اگر کسی بھائی کو شک ہوا کہ نہیں اس حدیث کی سند میں کلام ہے, تو ہم پھر پیش کریں گے نشر الطیب کو, ہم پھر سامنے رکھیں گے کون سی کتاب کو؟ نشر الطیب, دیوبندیوں کے ابا جان مولوی اشرف تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ہم اسی حدیث کو جس طرح اپنے ائمہ کی کتب سے پڑھ رہے ہیں, اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب کے اندر سرکار کی نورانیت پر اسی حدیث کو نقل کیا ہے. سرکار کی نورانیت پر اسی حدیث کو کیا کیا ہے؟ غور کریں, نشر الطیب کا صفحہ بھی بتاتے چلے, صفحہ نمبر 5 ہے, دارالارشاد کراچی سے چھپی ہے. یہ دیکھ لیں, پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں, پہلی فصل میں نے کوٹ کی ہوئی ہے, پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں جو حدیث ہم پڑھنے چلے ہیں اپنی کتب سے, اشرف علی تھانوی نے اسی جگہ اسی حدیث کا ذکر کیا ہے. اگر وہاں کچھ سند پہ کلام ہے تو کم از کم یہاں تو کلام نہیں ہونا چاہیے نا. یہ تو تمہارے بانی نے اپنی کتاب میں حدیث نقل کی ہے. ہاں, جو میں کہہ رہا ہوں, جو حدیث پڑھنے چلا ہوں, اگر اس حدیث میں اور جو نشر الطیب کے صفحہ 5 پہ حدیث ہے اس میں اگر 4 آنے کا بھی فرق ہو تو ہم منکرین کو منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہیں. اگر مینوان وہی حدیث اشرف علی تھانوی بھی نقل کرے تو پتہ چلا کہ حدیث کی سند میں کوئی کلام, کم از کم سرکار کی نور والی حدیث ہو, اور منکر اپنی کتاب میں لکھ رہا ہو, اور اگر اس کی سند میں کلام ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل نہ کرتا. اگر تم امام بخاری کے استاد کو بھی نہ مانو, امام مسلم کے استاد کو بھی نہ مانو, امام احمد بن حنبل کے استاد کو بھی نہ مانو, تو کم از کم اشرف تھانوی کی ہی مان لو, اس نے بھی تو اسی حدیث کو نقل کیا ہے. نشر الطیب صفحہ نمبر 5. میں نے کوئی گالی تو نہیں دی؟ لوگ ناراض ہوتے ہیں جی یہ سختی بڑی کرتا ہے. اور بھائیوں, جو حق ہے ہم وہ بھی بیان نہ کریں. اگر حق بیان نہیں کرنا تو سرکار دو عالم کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ سرکار نے فرمایا جس عالم کے ارد گرد کوئی غلط بات پھیل چکی ہو اور وہ حق بیان نہ کرے, فرمایا وہ عالم نہیں میری امت کا گونگا شیطان ہے, وہ عالم نہیں میری امت کا گونگا. آج لوگوں نے یہ گندا عقیدہ لوگوں کے اندر پھیلا رکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام ہمارے جیسے ہی کچھ نہیں ہوتا, بولے ہمارے جیسے ہی. میں ان تمام لوگوں کو دعوت فکر پیش کر رہا ہوں جو سرکار کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن سے میں دلیل پیش کر رہا ہوں, صرف سرکار کی بات نہیں, جس نبی کو بھی قرآن کی بات کر رہا ہوں. کبھی کسی نے کہا کہ یہ ہمارے جیسا ہے, قرآن میں ایسے الفاظ موجود ہیں, لوگوں نے انبیاء کو اپنے جیسا کہا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ لوگ کون تھے. پورے قرآن کا مطالعہ الحمد سے والناس تک کیا جا سکتا ہے, جہاں بھی لوگوں نے کسی نبی کو اپنے جیسا بشر کہا ہے, رب نے ساتھ فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟
کسی مسلمان نے آج تک کسی نبی کو اپنے جیسا کہا